آج میری تقریر کا عنوان ہے خصائص رسول۔ خصائص یعنی وہ خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی، آپ کے سوا کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ عالم ما کان وما یکون، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، شب اسرا کے دلہا، صاحب انا آتینا کل کوثر، صاحب ورفعنا لک ذکرک، آبنا کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر نذرانے درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکدان گیتی پر یعنی زمین پر مبعوث فرمائے، اور ان رسولوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، پارہ 3 کی بالکل پہلی آیت، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض پر ہم نے بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ نبوت و رسالت میں سب برابر، نبوت میں سب برابر، رسالت میں سب برابر، وہ جو منصب ہے اللہ کی طرف سے عہدہ ہے اس میں سب برابر، لیکن مقام و مراتب کے لحاظ سے الگ الگ۔ رب فرماتا ہے ہم نے بعض کو یعنی کچھ رسولوں کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا، کلام فرمایا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کوہ طور پر وہ جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جس کے درجات کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا، اور جن کے درجات کو بلند کیا وہ ذات گرامی ہے، ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، اور مسجد نبوی شریف میں کچھ صحابہ کرام آپس میں محو گفتگو تھے،
علمی گفتگو ہوگی آج، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ صحابہ کرام محو گفتگو تھے، یعنی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ کیا ان کی بات چیت تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا باعجب من كلام موسى كلم الله تكليما وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وقال آخر آدم اصفاہ اللہ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسلم وقال قال سمعت کلامکم واعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم أصفاه الله وهو كذلك وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي خلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر رواہ الترمذی والدارمی۔ یہ طویل حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس حدیث پاک کو ترمذی اور دارمی نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ چند صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، اور جب ان کے قریب پہنچے صحابہ کرام کے، وہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کے قریب جب حضور پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضور نے ان کی باتیں سماعت کی، سنی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک نے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا کلیم بنایا، وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا، روح اللہ کے لقب سے ان کو نوازا۔ اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا رسولوں میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، صفی اللہ ان کا لقب قرار پایا۔ وہ اس طریقے سے محو گفتگو تھے، صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے اور حضور نے ان کی باتیں سنی، سماعت کی۔ اور جب باتیں سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں سنو، انا حبیب اللہ، بے شک آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور فرمایا قیامت کے دن میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد دیا جائے گا۔ لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس جھنڈے کے سائے میں، اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان سب کی امتیں جتنے لوگ ایمان لائے، قیامت کے دن وہ سب کے سب حضور کے اسی جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں ولا فخر،
اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں ہی وہ ہوں گا جو سب سے پہلے لوگوں کی شفاعت کروں گا. قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. وہ طویل حدیث پاک ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا, میدان محشر کی گرمی ہوگی, سورج سر پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, 25,000 سال انتظار میں گزر جائیں گے. لوگ آپس میں مشورہ کریں گے. وہ طویل حدیث سے مختصراً سنیں, طویل حدیث. 25,000 سال کے بعد لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ یہ جو قیامت کی جو مصیبت ہے اس کو کب تک ہم برداشت کریں گے. چلو کسی کے پاس چلتے ہیں کہ وہ ہم کو چھٹکارا دلائے. تو لوگ آپس میں مشورہ کر کے پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے جو ہے اپنی تکلیف بتائیں گے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری سفارش نہیں کرنے والا, بلا صاحبہ میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کرنے والا. جاؤ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت نوح بھی یہی جواب دیں گے, آج میں تمہاری سفارش نہیں کرنے والا, کسی اور کے پاس جاؤ. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھیجیں گے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ آخر میں کہیں گے کہ آج کے دن اگر کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا ہے, کوئی سفارش تمہاری کرے گا رب کی بارگاہ میں, تو وہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ. جاؤ ان کے پاس. اور یہ بخاری کی حدیث, طویل حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں لوگ آئیں گے میرے پاس, اپنی پریشانیاں بتائیں گے. تو دیگر انبیاء کرام کی طرح دیگر انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جاؤ کسی اور کے پاس, بلکہ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا, میں اسی کام کے لیے تو یہاں پر ہوں تمہارے لیے. انا لہا, میں تمہارے ہی لیے تو ہوں, میں بھی تمہاری سفارش کروں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا اذن مانگیں گے. حضور اجازت مانگیں گے, اجازت دی جائے گی. جب تک رب چاہے گا تب تک سجدے میں ہوں گے. جب رب کی مرضی ہوگی تو کہا جائے گا یا محمد ارفع راسکا, اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ تو صحیح, سر کو اٹھائیے تو صحیح. فقل تسمع, جیسے کوئی اپنے محبوب کو مناتا ہے, فقل کچھ کہو تو صحیح, آپ کی بات نہیں ٹھکرائی جائے گی, کہو تسمع, سنی جائے گی آپ کی بات. سن مانگو عطا کیا جائے گا. اشفا, شفاعت کرو تو شفا, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں, اور وہ جو شفاعت ہوگی وہ سب کے لیے عام ہوگی. وہاں سارے ہی انبیاء کرام کی امتیں ہوگی, مومن بھی ہوں گے, کافر بھی ہوں گے. قیامت کی ہولناکیاں ہوگی, حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا. تب رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کروائیں گے. یہی صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ میں ہی ہوں گا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا. اور سنو, حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا بھی میں ہی ہوں گا. آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا. اور مسلمانوں, ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے, احسان مانو اپنے آقا کا کہ سارے انبیاء کرام کی امتیں جو پہلے آ چکے ان کی امتیں بعد میں, اور جو امت آخر میں آئی وہ امت پہلے حضور کے صدقے جنت میں داخل کی جائے گی. تو یہ پہلی خصوصیت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ ایک تو یہ سوال تھا کہ سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا، اور دوسرا سوال یہ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کسے عطا فرمائی۔ یہ میرے سامنے خصائص کبریٰ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ سوال ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے پیدا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وہ کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی ذات ہے۔ تمہارے حبیب کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور نور کی شکل میں، حالت نور میں ہزاروں برس وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہا۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ کئی سارے الگ الگ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت کسے عطا فرمائی؟ نبوت کسے عطا فرمائی؟ ویسے ظاہراً حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ عام لوگ ظاہراً یہ عقیدہ، لیکن اصل کیا ہے وہ سماعت کرے۔ سوال ہوا تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کسے نبوت و رسالت عطا فرمائی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کروا رہے تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، جب آپ کا خلیل تیار بھی نہیں ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اللہ، تو یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ خاصیت صرف اور صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور پھر دیگر جو انبیاء کرام ہیں وہ کسی قوم کے لیے کوئی کسی ملک کے لیے، کوئی کسی خطے کے لیے، کوئی روئے زمین کے کسی ٹکڑے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، تو مخصوص جو ہے ان کا دائرہ تبلیغ تھا، خاص جو ہے کسی قوم کے لیے بھیجے گئے، کسی برادری کے لیے بھیجے گئے، کسی ملک کے لیے بھیجے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم کی ساری اولاد کے لیے، بلکہ یہ فرماتے ہیں رب کی ساری مخلوق کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب رب نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ یہ گندم کا دانہ ہی سے مت کھانا، اور کھا لیا آپ نے، اس کے بعد زمین پر اتار دیے گئے۔ زمین پر جو ہے روایتیں ہیں کہ 300 سال تک جو ہے آپ اپنی وہ جو خطا تھی، خطائے اجتہادی، اس پر پشیماں ہو کر، نادم و شرمندہ ہو کر روتے رہے، اور آخر میں ایک دن جو ہے، یہ خصائص کبریٰ میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 17، مصنف ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا، اور 300 سال آنسو بہانے کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بنا کر جو ہے رب سے معافی کے طلبگار ہوئے، دعا کرتے ہیں، حضور کا واسطہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم،
تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طریقے سے جانا؟ تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا رب، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا، جب تو نے مجھے بنایا اور میرے جسم میں جان ڈالی، تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر میں نے دیکھا کہ عرش اعظم کے ستونوں پر، عرش اعظم اللہ کے جلووں کا مرکز، عرش اعظم کے ستونوں پر اور عرش اعظم کے ماتھے پر، پیشانی پر میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ عرش کے ستونوں پر اور اس کی پیشانی پر میں نے لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے اسی وقت یہ خیال کیا کہ رب نے جس کے نام کو اپنے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے، جس کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے، پیشانی پر لکھا ہوا ہے، وہ ضرور اللہ کا محبوب ہوگا، مقبول ہوگا۔ تبھی تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو لکھا۔ 300 سال رونے کے بعد جب حضور کا وسیلہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، توبہ قبول فرمائی۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے، اب جنت میں جس سمت دیکھیں نور ہی نور، جنت میں نور ہی نور۔ اب جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، تو زمین کے جس خطے پر اتارا گیا وہ پہلے بھارت ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا، سرندیپ، شری لنکا میں پہاڑ، وہاں آج بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لوگ بتاتے ہیں کہ قدموں کے نشان ہیں، لیکن وہ جو بدھ کے ماننے والے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ گوتم بدھ کے جو ہے قدموں کے نشان۔ بہرحال وہ جو بھی ہو، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر آپ جب تشریف لائے تو رات تھی، اندھیرا، چاروں سمت تاریکی ہی تاریکی، اور اس وسیع و عریض زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع و عریض زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تنے تنہا بشر، کوئی جو ہے انسان نہیں تھا، تنے تنہا بشر۔ آپ کو جو ہے رات کی تاریکی، چونکہ نور میں تھے جنت میں، رات کی تاریکی سے آپ کو وحشت ہوئی، ایک انجانا سا ماحول ہونا تو کیسے انسان کو گھٹن ہوتی ہے نا، اس طریقے کی گھٹن آپ کو محسوس ہوئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جو وحشت تھی، وہ جو اکیلا پن تھا، وہ رات کی تنہائی کا جو ماحول تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس وحشت کو دور فرمانے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا، حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ کر آپ نے جو کام کیا جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ آپ اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں سے جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں ٹکراتی ہیں، وہ جو اضطراب اور بے چینی تھی وہ بے چینی ختم۔ پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اب وہ جو اذان ہم جو پڑھتے ہیں نا، یہ آج کل کی نہیں، نکتہ سنیں آپ، وہ جو اذان پڑھی جاتی ہے نا، دنیا کا پہلا انسان جب زمین پر آیا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور زمین پر آنے کے بعد جو پہلی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ پہلی آواز ہی اذان کی تھی، پہلی آواز ہی اذان کی تھی۔ اور جیسے ہی حضرت جبرائیل آگے بڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، عالم نور میں ہے،
لیکن آپ کی نبوت و رسالت کا چرچا اور پرچار جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہو رہا، فرشتے آپ کا چرچا کر رہے ہیں، آپ کے نام کی اذان پڑھی جا رہی، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ پوچھا یہ کون محمد الرسول اللہ؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہی تو مقصود کائنات ہے، یہی تو مقصود کائنات ہے۔ رب جن کے لیے فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تم نہ ہوتے یا تمہیں نہ بھیجنا ہوتا دنیا میں، تمہیں آسمانوں کو ہی نہ بنا تھا، کائنات کو ہی نہ بنا تھا۔ تو یہ خصوصیت حضور کو حاصل ہے، آپ کے نور سے، پہلے رب نے اپنے نور سے آپ کے نور کو بنایا، پھر آپ کے نور سے یہ ساری کائنات جو ہے وہ تخلیق کی گئی، ساری کائنات بنائی گئی۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ احادیث کے الفاظ ہیں۔ ساری کائنات آقا علیہ السلام کے صدقے میں بنائی گئی، آپ کے وسیلے میں بنائی گئی، آپ کے توسل سے بنائی گئی، آپ کی خاطر بنائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی۔ کیا تھی وصیت؟ وصیت یہ تھی، آپ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انت خلیفتی، تم خلیفہ ہو میرے بعد، خلافت تمہیں عطا کی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم رب کا ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تحلیل بیان کرو، جب بھی تم رب کا ذکر کرو تو رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا ذکر ضرور کرنا۔ وصیت فرمائی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو جناب شیش علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ محمد کون ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں، حضرت ابن عمر بھی راوی ہیں، دارمی، ابن عساکر، حاکم، کئی بڑے بڑے محدثین نے اس کو لکھا۔ حضرت شیش پوچھتے ہیں حضرت آدم سے یہ محمد کون ہے؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، میں نے جب آنکھیں کھولی تو ان کے نام کو عرش پر لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے محلوں پر ان کے نام کو دیکھا، شجر طوبہ کے ہر پتے پر ان کے نام کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر ان کے نام کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر ان کے نام کو دیکھا، یہاں تک کہ فرشتوں کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ جو جگہ ہے نا پیشانی میں، حضرت آدم کہتے ہیں فرشتوں کی دونوں آنکھوں کے درمیان ان کے نام کو دیکھا، اور میں فرشتوں کے ساتھ رہا ہوں۔ جناب آدم کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتوں کے ساتھ رہا ہوں، سب سے زیادہ آسمانوں پر جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ۔ فرشتوں کی محفل میں فرشتوں پر لازم کیا گیا ہر آن، ہر ساتھ، ہر لمحہ وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور سنو، جن کے صدقے میں میری توبہ قبول ہوئی وہ بھی بڑی ذات میں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام وصیت فرما کے جا رہے ہیں کس کو؟ اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام کو۔ حضرت شیش علیہ السلام سے یہ وصیت و نصیحت منتقل ہوتی رہی کہ جب بھی مانگنا رب سے اور چاہتے ہو کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری فرما دے تو اس ذات کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش دیا کرنا۔ یہ عظمت و خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
آسمانی کتب میں توریت شریف میں جو توریت آپ پر نازل ہوئی تھی، توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی کئی فضیلتوں کو دیکھا، اور صرف حضور کی فضیلتیں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امتوں کی فضیلتوں کو بھی اگلی کتابوں میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اگلی کتابوں میں توریت میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور کیا تھی وہ نشانیاں؟ جناب کعب احبار کہتے ہیں کہ توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی وہ یہ کہ ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے کی طرف وہ ہجرت فرمائیں گے، ان کا ملک شام ہوگا، نہ وہ بےہودہ ہوں گے، نہ بےہودہ گفتگو فرمائیں گے، نہ بازاروں میں کھڑے رہ کر چلا کر گفتگو کرنے والے ہوں گے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، بلکہ برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ دینے والے ہوں گے، عفو و درگزر سے کام لیں گے، جو ان کے ساتھ زیادتی کرے گا اسے معاف فرما دیا کریں گے، اور سنو اب تو آپ کے خوش ہونے کی باری ہے۔ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کی خصوصیات کو بھی بیان فرما رہا۔ کیا ہے وہ خصوصیت؟ رب بیان فرما رہا ہے کہ ان کی امت جو ہوگی، آپ سنو، ان کی امت جو ہوگی بہت زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی، ان کی امت رب تمہاری فضیلت توریت میں بیان کر رہا اپنے حبیب کے صدقے کہ ان کی جو امت ہوگی بہت زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی تھوڑی سی عبادت پر راضی ہوگا، ان کی بخشش فرمائے گا، ان کی تھوڑی سی عبادت پر رب ان سے راضی ہوگا، اور رب نے جو نعمتیں انہیں عطا کی ہوگی، جو رزق انہیں عطا کیا ہوگا، تھوڑے پر وہ قناعت کرنے والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ رب تمہاری جو ہے خصوصیات کو توریت میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو حبیب کی امت ہوگی نا، رب کی بہت زیادہ حمد کرنے والی، جب وہ اونچائی کی طرف چڑھیں گے، اونچائی کی طرف، چاہے وہ سیڑھیوں سے ہو یا کسی پہاڑی پر چڑھنا ہو، جب وہ اونچائی کی طرف چڑھیں گے تب بھی وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے چڑھیں گے، جب وہ اونچائی کی طرف جائیں گے تب بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، جب وہ اونچائی سے نیچے اتریں گے تب بھی وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے، خوشی کا ماحول ہوگا تب بھی وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اور جب وہ غم اور پریشانی میں ہوں گے، دکھ یا مصیبت میں ہوں گے تو اور زیادہ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ یہ تمہاری صفتیں رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے اعضاء کو وضو سے پاک رکھیں گے۔ یہ جو ہم وضو میں دھوتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، دونوں پیروں کو دھوتے ہیں، وہ اپنے اعضاء کو، جسم کے پارٹس کو وضو سے پاک رکھیں گے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں نا وہ روشن ہوں گے قیامت کے دن، وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، اور مومن پر جانا جائے گا اس کی چمک کی وجہ سے۔ پیشانی کی چمک بتائے گی یہ حضور کا امتی، ہاتھ بتائے گی یہ حضور کا امتی ہے، پیروں کی چمک بتائے گی یہ حضور کا امتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کو جو وضو کر کر کے وہ چمکائیں گے تو اعضائے وضو کے دھونے سے جو چمک اللہ انہیں عطا فرمائے گا، میں اس سے قیامت کے دن اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ہماری نشانیت توریت میں کہ وہ اپنے اعضاء کا وضو کریں گے، کمر پر تہبند باندھیں گے، اور نمازوں میں اس طرح وہ صفیں باندھیں گے جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہے۔ ارے بولو نا، کب بولو گے؟ تمہاری ہی بات ہو رہی ہے۔ رب بیان فرما رہا ہے تمہاری خصوصیات کو توریت میں، وہ ایسے صفیں باندھیں گے جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ وہ صف بستہ ہوں گے،
جس طرح میدان جنگ میں صفیں باندھی جاتی ہے وہ اس طرح صفیں باندھ کر کھڑے رہیں گے رب کی عبادت کے لیے. بولو سبحان اللہ. وہ اس طرح صف بستہ ہوں گے. اور پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذکر کی آواز سے، ذکر کی آواز سے، قرآن کی آواز سے، تسبیح کی آواز سے مسجدیں سے بھنبھلانے کی آواز ہوگی. جیسے شہد کی مکھیاں شہد جمع کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، تو جیسے ان کے بھنبھلانے کی آواز ہوگی، رب فرماتا ہے ایسی ہی ان کی آواز ہوگی ذکر کرتے ہوئے، ایسی ہی ان کی آواز ہوگی تلاوت قرآن کرتے ہوئے، ایسے ہی ان کی آواز ہوگی صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، ایسے ہی ان کی آواز ہوگی درود کی کثرت کرتے ہوئے. یہ تمہاری نشانیاں رب تبارک و تعالیٰ توریت میں بیان فرما رہا ہے. جب ان نشانیوں کو دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے، خوشی ہو یا غم ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. رب نے تھوڑا بھی دیا ہے اس پر بھی راضی رہیں گے. رب ان کی تھوڑی سی عبادت کو قبول فرمائے گا. دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے، کاروبار چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، دواخانوں سے وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے. جماعت کا وقت ہو رہا ہوگا، وہ جلدی جلدی وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ جماعت میں شامل ہونا چاہیں گے. رب فرماتا ہے ان کی وہ عبادت جو ہے مقبول ہوگی میری بارگاہ میں. بولا سبحان اللہ. ان کی عبادت مقبول ہوگی میری بارگاہ میں. جب یہ خصوصیات دیکھی تھی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تھے مولا وہ امت مجھے عطا کر دے. تو رب فرماتا ہے کہ وہ تو احمد مجتبیٰ کی امت ہے. ایک بار نہیں بار بار حضرت موسیٰ اس امت کو پانے کی خواہش کرتے ہیں ہر اور جو ہے رب فرماتا ہے وہ تو احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی. پوری روئے زمین کی بادشاہت انہیں عطا کروں گا. پوری روئے زمین کی رب فرماتا ہے پوری روئے زمین کی بادشاہت انہیں عطا کروں گا. زمین کے چپے چپے پر ان کی حکمرانی ہوگی. رب فرماتا ہے ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا، ان کی خطاؤں سے درگزر فرماؤں گا. وہ جو سوال کریں گے سوال پورا کر دوں گا. اس لیے کہ یہ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہوں گے، یہ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہوں گے. اس قدر فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور حبیب کی امت کو عطا فرمائی. احسان چکا پاؤ گے؟ بولو احسان چکا پاؤ گے؟ نہیں چکا پاؤ گے. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، پاک کر دیا گیا، جہاں بھی چاہے میرا امتی سجدہ کر سکتا. حضور فرماتے ہیں مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا. پہلے مال غنیمت حرام ہوا کرتا تھا، فرماتے ہیں مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. اور فرماتے ہیں توبہ کو میری امت کے لیے آسان کر دیا گیا. پہلے توبہ کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا، حضور فرماتے ہیں توبہ کو میری امت کے لیے آسان کر دیا گیا. اے غلامان محمد، اے غلامان محمد، ناز کرو اپنے مقدر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بنایا، اپنے حبیب کی امت بنایا، اپنے حبیب کا غلام بنایا. رب تبارک و تعالیٰ تمہاری 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 40,000 سال کی عبادت سے زیادہ عطا فرماتا. جبرائیل کی عبادت سے زیادہ ثواب تمہیں 2 رکعت نماز پر رب عطا فرماتا ہے. لہذا ناشکری مت کرو، ناشکری مت کرو، رب کی نافرمانی مت کرو، اپنے آقا سے بغاوت مت کرو. بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. لہذا احساس کرو ان فضیلتوں کا، احساس کرو اس احسان کا جو رب نے تم پر فرمایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو اعضائے وضو دھونے کی وجہ سے پہچان لوں گا. نمازوں کے وقت میں چوراہوں پر اپنا وقت ضائع مت کرو. خدا کی قسم نماز میں جب بندہ ہوتا ہے اور جو وقت آپ کا نماز میں لگ رہا ہے، قیام میں لگ رہا ہے، رکوع میں لگ رہا ہے، سجود میں لگ رہا ہے، وہ وقت ہی آپ کی زندگی کی معراج ہے. وہ سرمایہ ہے آپ کے لیے، وہ نعمت ہے آپ کے لیے، وہ دولت ہے آپ کے لیے. اپنے وقت کو ضائع مت کرو. رب نے جو احسان فرمائے ہیں حضور کے
صدقے تم پر احسان کا بدلہ تو کیا چکاؤ گے۔ ہاں محبت تقاضا یہ کرتی ہے کہ اپنے آقا پر رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ خوب خوب صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجتے رہو، خوب خوب درود پاک کی کثرت کرتے رہو۔ اور وہ جو لوگ پریشان ہیں ان گنت بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں سے، تمہارے لیے علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک میں رکھا ہے۔ درود پاک میں کثرت سے، جو حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کتنی حاجتیں؟ 100 حاجتیں، 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ روزی عطا فرماتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، قرض سے نجات عطا فرماتا ہے، ظالموں کے خوف سے نجات دیتا ہے، فتح و کامیابی عطا فرماتا ہے، لا علاج بیماریوں سے کل آ چکے ہو، روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود پاک کی عادت بنا لو۔ میرے آقا کے غلام حضرت کعب بن مالک سے حضور نے فرمایا تھا یہ درود تمہارے لیے کافی ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات پر بھی اور قیامت پر بھی، یہ درود کافی ہوگا تمہارے لیے۔ لہذا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ، اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، درود پاک اپنا وظیفہ بناؤ۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوگا، غلاموں میں قبول بھی عطا فرمائے گا، حاجتیں پوری بھی فرمائے گا، دعائیں قبول فرمائے گا، اور بدبختی کو، ناکامی کو، ذلت و رسوائیوں کو تمہارے سر سے دفع فرما دے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔